السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو محترم ایم عالم صاحب کے ساتھ ہمارے ایک گجرانوالہ کی جب میں ناظم تھا تو اس میں ان کے ساتھ ایک ہم نے پروگرام رکھا، یہ کوئی 85-84 کے سٹارٹ اور اینڈ 84 کی بات ہے۔ افغانستان کی اندر جو ظلم و تشدد افغان عوام کے اوپر بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو اس کو ہم نے اجاگر کرنے کے لیے ایک تصویری نمائش کا انتظام کیا۔ نیشنل کالج آف آرٹ سے ایک ہمارے ساتھی تھے سعید صاحب، وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بڑی آرٹسٹیکلی اس سارے کام کو ارینج کیا۔ اور پھر ہم نے وہ 7 دن کی نمائش تھی، جی ٹی روڈ کے اوپر تھی، ریلوے اسٹیشن جو شہر کے اندر ہے گجرانوالہ کا، اس کے اندر ساتھیوں نے کارکنوں نے بہت محنت کی، اس کو ڈیزائن کیا، انٹر ہونے کا رستہ آرگنائز کیا، نکلنے کا دور سے بڑی تصویریں جو بربریت افغانستان کی عوام کے اوپر جو آج تک جاری ہے، اس کا ہم نے ایک بہت زبردست جو ہے تصویری بڑی نمائش اس میں بمبارڈمنٹ کی، زخمی لوگوں کی وہ دکھائی۔ تو اس میں جب پہلے دن اس کی نمائش ہوئی تھی تو اس میں جناب مرحوم میئر محمد اسلم بٹ صاحب، میرے کام کرنے کا انداز عام لوگوں کو، کیونکہ میرے والد کی تربیت تھی، میرے والد ایک پبلک ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر تھے، ان کا ضلعی ذمہ داران اور میلہ مویشیاں جھنگ کے اندر ایک اہم رول ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے اپنے گھر سے یہ سیکھا تھا کہ عام لوگوں کو ساتھ لے کے چلو بجائے اس کہ ایک اپنے۔ تو میں نے پہلا افتتاح کرایا ان سے، میئر محمد اسلم بٹ صاحب سے۔ وہ کہتے لگے کہ یار میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ میرے سے اچھی تقریر کرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا یہ تقریر نہیں کرائیں گے تو آپ آ جائیں، پر انہوں نے وعدہ کیا تو مجھے کہنے لگے کہ میں وعدہ کرو میں تقریر نہیں کروں گا، پیسے میں تمہارے تعاون میں کروں گا۔ پر اس دور کے اندر انہوں نے میری بڑی پہلے دن کا افتتاح ان سے کرایا، دوسرے دن کا افتتاح شہر کی معروف پاکستان اور بلکہ دنیا کی بڑی معروف شخصیت فضل کریم خان، آرٹ گیلری والے فضل کریم خان صاحب سے، بعد میں میری شادی پہ بھی فیصل آباد گئے تھے اور میرے ساتھ ان کا انتہائی شفقت کا تعلق تھا۔ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ گجرانوالہ کے اندر میرا ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ عام پبلک میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ، اور گولڈن پمپ والے حاجی عبد الرحمن صاحب کی طرف اور بہت سارے لوگوں کی طرف وہ جاتے تھے جو عام پبلک کے لوگ تھے، ان کے ساتھ میرا انٹریکشن کراتے تھے۔ اس طرح قاضی فاضل صاحب مرحوم جو تھے، وہ ایک دن ان سے کروایا، اگلے دن افتتاح، اور پھر اس طرح ایک دن شیخ محمد انور زبیری صاحب امیر ضلع ہوتے تھے، ان سے کرایا، اور ایک دن ہمارے دوست تھے ایک جو تھے خواجہ صاحب جو وفات پا گئے، ان کی ویڈیو کی تھی، ان سے میں نے کرایا، اور اس طرح کر کے، اور 7ویں دن ہم نے اس کا افتتاح اور اختتام کا پروگرام محترم جناب ایم عالم سے کرایا۔ بڑی کارکنان کی، ساتھیوں کی بہت محنت تھی، بہت زبردست محنت کی، روزانہ اتنے گھنٹے، 10 سے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے پوری عوام دیکھتی تھی اس کو، ہمارے سارے پروگرامات کو دیکھتی تھی اس طرح کر کے۔ اور پھر شام کو مغرب کے بعد ہم نے شیراوالہ باغ سے آگے سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ تک ایک مشعل بردار جلوس نکالنا تھا۔ کوئی 2000 کے قریب ہم نے 2500-2000 چلم جو تھی نا، وہ گھوکے کی چلم لے کے اس کے اندر لکڑی ڈال کے بنولے ڈیزل میں بھگوئے اور پھر مشعل بنائی اور وہ چلی، اور اس پہ موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ تقریباً وہ 7-8 ہزار نوجوان اور لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ میرے جو بھی پروگرام ہوتے تھے وہ موب کی صورت میں ہوتے تھے، بڑی بڑی گیدرنگ کی۔ وہ 3 مہینے بعد ایک پروگرام ایسا تنظیمی کام بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد اچھا بات بتانے کی، اب بہت زاہد شیخ صاحب ٹیچر ایسوسی ایشن کے تھے، وہ بھی شامل تھے ہمارے ساتھ، اور بہت سارے دوست شامل ہوئے تھے اس میں، جمعیت کے بہت سارے کارکنان۔ تو
آخری آدمی جو تھا نا وہ ہمارا، کیونکہ وہ سیالکوٹی دروازے پہ تھا جو اینڈ تھا اس کا جلوس کا، اور اس کا جو ہمارا ٹاپ پہ تھی نا وہ پل کراس کر کے جی ٹی ایس کے اڈے کے اوپر سے پل کے سینٹر پہ میں ایک جیپ پہ اوپن جیپ میں تھا ایم عالم صاحب کے ساتھ. اس کی تصویریں کہیں گجرانوالہ میں کن لوگوں کے پاس ہوں گی. میں نے کبھی تصویریں رکھنے اور اس کا اہتمام نہیں کیا کبھی بھی، کیونکہ میں سیلف موٹیویٹڈ اور نئے کام کرتا رہتا ہوں تو اس کو میں کبھی ریکارڈ نہیں رکھتا تھا. اخبار میں آئی تھی، میں نے کبھی اس کی جستجو. تو ایم عالم صاحب کا جو ہے نا وہ آئے نا جب ٹاپ پہ، جب پل کے اوپر، تو میرے سے پوچھتے ہیں یہ سارے لوگ میرے آئے استقبال میں آئے. میں نے کہا آپ کو چھوٹی موٹی چیز ہے، آپ بڑے زبردست ہمارے قائد ہیں، ہمارے جانے جگر ہیں. میں نے کہا آپ پوری قوم کی ایک محبتوں کا ایک استعارہ ہیں، آپ پاکستان سے محبت اور فتح کا استعارہ ہے. اس طرح یہ ایم عالم صاحب نے گفتگو وہ مقرر نہیں تھے، لیکن وہ گفتگو بڑے جہاز کی طرح کیا کرتے تھے. ہم نے وہ جیسے ڈیجیٹل گفتگو نہیں الفاظ بولے جاتے جیسے آپ کبھی، تو اس طرح وہ بولتے تھے. تو انہوں نے وہ اس وقت کا ایک ویسٹ کوٹ براؤن اور ایک وہ پہنی ہوئی تھی. ان کا قیام پی ایف بیس پنڈی کے کسی ریسٹ ہاؤس میں ہوتا تھا، ہمیشہ وہیں رہتے تھے وہ. اور ان دنوں میں ان کی تھی، اور وہ بڑا استقبال ہوگا، بہت بڑا جلوس نکلا. اور اس سے ہم جب بڑے پروگرام کرتے تھے تو ہمارے معاون، ہمیں کبھی پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لوگ خود فون کر کے پوچھتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو اس طرح کرنے. تو اس طرح ایم عالم صاحب کے ساتھ ہمارا جو ہے نا اتنا بڑا پروگرام ہوا. اور پھر سیٹلائٹ ٹاؤن تک گیا، گھوم کے آیا. پھر ہم نے اس کو سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ کے اندر تھرو آؤٹ بڑا جلسہ کیا وہاں، اور اس کے اندر بہت سارے مقررین آئے تھے. زاہد شیخ صاحب ان کے بھائیوں کو پتہ ہے، وہ ٹھہرے شیخ احمد اللہ ظفر صاحب سول لائن کے اندر ان کے گھر تھے. رات کو میں ان کے ساتھ ٹھہرا تو وہ نماز پڑھتے تھے اور تہجد گزار آدمی تھے، اور سفری نماز پڑھی تھی انہوں نے میرے ساتھ، اور بڑی ہلکا سا ناشتہ کیا تھا. رات کو تھوڑا سا رات لیٹ ہم فارغ ہوئے، 2 2:30 3 بج گئے تھے. پھر سوئے، اور لیکن اٹھ کے انہوں نے صبح فجر ادا کی. بڑی گفتگو کر رہے تھے، بڑی تاریخی واقعات کی اپنے بہن بھائیوں. میں نے کریت کے سوالات کیے ان سے، پاکستان کی محبت، پاکستان کے لیے قربانی، اور ان کا سارا واقعات. دکھی دل انسان تھے، درد دل والے آدمی تھے. ہمارے ساتھ انہوں نے جو کیا تو بڑے میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ تشریف لائے. مجھے اتنا قریب جو ہے نا ایک دن ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. میری زندگی کے وہ قیمتی لمحات میں تھے کہ وہ ان سے میں نے بات کی. ان کے ایک بڑے آدمی کے جذبے اور جنون اور قربانی، اور اس کی کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا سوچ ہوتی ہے ان کی. مخلص آدمی کی سوچ کے اندر، مخلص آدمی کی سوچ میں قربانی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، اور یہی سرمایہ حیات ہے. کہا کہ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اور عشق جو ہے نا اقبال کے ہاں سب سے بلند چیز ہے. عشق محبت بھی ہے، عشق جنوں بھی ہے، عشق ہی سب کچھ انسان سے کراتا ہے. اور ہمیں اللہ پاک اس پہ قائم رکھے کہ عشق نبی اور اس عشق دین اور عشق پاکستان اور امت میں ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو سرشار رکھے. میں شکر گزار ہوں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. سبسکرائب دیکھ لیں، کر لیا کریں اگر پسند آئے، اور لائک کر کے اس کو شیئر کر دیا کریں. یہ جو ہے نا بہت ہی کوشش یاد کر کے کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ تاکہ آپ کی گوش گزار کر دوں، اور آئندہ آنے والے جذب و جنون سے کام کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سرمایہ بن جائے. شکریہ.